بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 90واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 83 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 83 ہے، ان من الشعر حکمتن، ان من الشعر حکمتن، ان من الشعر بے شک بعض شعر، حکمتن دانائی ہوتے ہیں، ان من الشعر بے شک بعض شعر، حکمتن دانائی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر الشعر بمعنی شعر وہ کلام جو بالقصد قافیہ اور وزن پر لایا گیا ہو، اور جمع اس کی اشعار آتی ہے۔ پھر ایک لفظ ہے الشعر بمعنی بال، نبات، پودا۔ پھر باب نصر ینصرو سے شعر یشعر شعرا بمعنی شعر کہنا، اور باب سمع یسمع سے شاعر یشعر شعرا بمعنی بہت بالوں والا ہونا، اور باب کرم یکرمو سے شعر یشعر شعرا بمعنی شعر گوئی میں مائل ہونا۔ حکمتن بمعنی دانائی، علم و معرفت، اعلیٰ ترین علوم کے ذریعے اعلیٰ ترین اشیاء کا علم، فلسفہ۔ اور پھر جمع اس کی حکمن آتی ہے۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر شعر گوئی کو مبالغہ آرائی قرار دیا گیا ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھلائے اور نہیں یہ آپ کے لیے لائق ہے۔ اسی طرح شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث شریف میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر شعر برا نہیں ہوتا، بعض حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نعتیہ اشعار اور کفار کی مذمت میں بھی اشعار کہا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وَكُلِّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کی بات ہے کہ سنو، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے اور یہاں کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نیز علماء کرام نے اشعار سننے اور پڑھنے کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ سامع اصلاح یافتہ ہو، یعنی شعر کا غلط مطلب نہ بناتا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ مسمع یعنی سنانے والا مرد ہونا چاہیے، اگر عورت یا بچہ ہو تو اس سے شعر سننا جائز نہیں۔ اور تیسری یہ کہ مسموع یعنی مضمون خلاف شرع نہ ہو،
اور چوتھی یہ کہ اعلی سماع یعنی باجا وغیرہ نہ ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان من الشعر حکمتن، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، من جارہ، الشعر مجرور، پھر جار مجرور مل کر کائن کے ساتھ متعلق ہوا، پھر کائن سے اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مقدم ہوئی انا کے لیے، حکمتن اس میں مؤخر ہوا انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔